مذہب صاحب سائفر تھیوری اور پاک امریکہ تعلقات، آپ نے یہ آرٹیکل لکھا ہے، اس میں آپ نے ڈیٹیل میں بیک گراؤنڈ دیا ہے، ہسٹوریکل ریفرنسز دیے ہیں، لیکن کنکلوژن کیا ہے؟ آپ کا کنکلوژن کیا ہے؟ اس میں ایگزیجریشن ہوئی ہے یا ایکچولی دیر واز این اٹیمپٹ کہ رجیم چینج ہو، جو کہ خان صاحب کہتے ہیں؟ دیکھیں فریہ، اس وقت جو ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں نا، وہ ایک ایسی چیز پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں جس کا کوئی کنکلوژن نہیں ہوگا. اس کے بعد عمران خان کی حکومت بھی آ جائے تو کچھ نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ ایسی بے شمار، میرے پاس یہاں کتاب پڑی ہوئی ہے جو امریکہ میں ایران میں امریکن ایمبیسی سے پیپرز ریکورڈ ہوئے تھے، وہ سب کے اندر وہ ساری چیزیں موجود تھیں جو کورسپونڈنٹس ہوتی ہیں ایمبیسیز میں. ایشو یہ نہیں ہے اس وقت، بیسک ایشو یہ دیکھیے، امریکن انٹرفیئرنس پاکستان میں فرام ڈے ون سے ہے، اور یہی چیز میں نے اس میں بتانے کی کوشش کی کہ ایز فار ایز انٹرفیئرنس بھی موجود رہی ہے پاکستان میں، اور رجیم چینج بھی رہی ہے پاکستان میں. رائٹ، آپ نے کہا سیاسی بحران کے نتیجے میں بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا اور 5 جولائی 1977 کو مارشل لا لگا دیا گیا اور 2 سال کے اندر بھٹو کو پھانسی دے دی گئی. سو یو تھنک کہ یہ انٹرفیئرنس تھی؟ ہاں فریہ، اس میں ہوا یہ تھا کہ ایک ٹیلی گرام جو امریکن ایمبیسی سے واشنگٹن بھیجا جا رہا تھا، وہ ایک انٹیلیجنس آفیسر نے اپنی بک پہ لکھا ہے کہ وہ ٹیلی گرام میں نے کسی طرح حاصل کر لیا. اس کے اندر جملہ لکھا تھا، دا پارٹی از اوور. اس پر ذوالفقار علی بھٹو نے پارلیمنٹ میں جا کے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، دا پارٹی از ناٹ اوور. اور اس میں پھر پہلی مرتبہ امریکہ کو وائٹ ایلیفنٹ کے طور پہ وہ کیا گیا تھا. یہاں جو ایشو ہے، یہاں میرے لیے جو پرابلمیٹک ایشو ہے وہ 2 ہیں. ایک یہ کہ سائفر تھا جو بھی تھا، وہ عمران خان صاحب کو اور ان کی پوری جو چند منسٹرز تھے، جو کنسرن منسٹر تھے، ان کے علم میں 8 مارچ کو آ گیا تھا. اب 8 مارچ سے 27 مارچ تک کیا ہوا؟ 27 مارچ کو جا کے انہوں نے، اس سے پہلے جو کوششیں ہوئیں اس میں یہ تھا کہ شاید ووٹ آف نو کانفیڈنس ڈیفیٹ ہو جائے. اس میں یہ تھا کہ شاید ایم کیو ایم پاکستان یا بلوچستان عوامی پارٹی یا جو ہے مسلم لیگ کاف، یہ لوگ ساتھ نہ چھوڑیں، یا ان میں سے کوئی ایک آدھ ساتھ رہے تو گورنمنٹ بچ جائے گی. جی، تو اس کو اس طریقے سے پلے اپ نہیں کیا گیا. اور آئی ڈونٹ بلیم ہم کہ ایک پالیٹکس ہوتی ہے، اس پالیٹکس کے لیے انہوں نے 27 مارچ کو انہوں نے وہ لیٹر لہرایا. لیکن 28 مارچ کو جب پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا، اس میں کسی نے جا کے اس پوائنٹ کو وہاں ریز نہیں کیا. اس وقت تک تو پارلیمنٹ کا حصہ تھے نا، عمران خان بھی تھے، شاہ محمود قریشی بھی تھے، پوری پی ٹی آئی تھی، اسی لیے ڈپٹی اسپیکر نے. اور وہاں اگر آپ اس جگہ جا کے یہ بات کرتے جو بات آپ نے جلسے میں کی تھی، تو اس کی زیادہ ویٹیج ہوتی، کیونکہ پارلیمنٹ کی بہرحال ویٹیج زیادہ ہوتی ہے. تو میرے خیال میں وہاں وہ چیز ہوئی. اب اس گورنمنٹ سے کیا فلا ہوگا؟ آپ نے اپریل میں 10 اپریل کو عمران خان ماضی صاحب کوئک آپ نے بڑی اہم بات ہے جب سے، اور آپ کا آرٹیکل آئی ہوپ کہ یہ سب پڑھیں، اس میں ایون آپ نے مینشن کیا ہے اس فارمر ڈی جی ایس آئی جنرل فیض حمید کا بھی، کہ ان کے تبادلے پر ان کا تنازع بھی افغانستان سے منسلک تھا، اینڈ افغانستان کنیکشن ان پاک امریکن ریلیشن شپ، سو اٹس اے مسٹ ریڈ. لیکن جو آپ نے بھی بات کی، آپ نے کہا خان صاحب کو یہ لگ رہا تھا یا ان کو ایشورنس کہیں سے ہو رہی تھی کہ وہ ان کی حکومت رہے گی. سو اگر ان کی حکومت رہتی اور ان کے الائز نہ جاتے تو یہ سائفر ایشو نہ بنتا، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ فریہ، ایک سیدھی سی بات ہے نا، ایک چیز اگر آپ کو لگ رہی ہے کہ آپ کے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے اور آپ کی حکومت کا تختہ الٹنے کی بات کی جا رہی ہے، مطلب مجھے نہیں پتا، میں نے تو نہیں دیکھی نا چیز، تو پھر 8 مارچ سے 27 مارچ میں تقریباً 2 ہفتے کا گیپ. رائٹ، آئی ایم کمنگ ٹو یو آلسو، لیکن افتخار صاحب کی باری بیچ سے نکل گئی تھی. آئی کم ٹو یو قاضی صاحب. افتخار صاحب، جس وقت لاسٹ میٹنگ ہوئی ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں، اور وہاں پہ جرنلسٹ کو بلا کے کہا گیا کہ ہم یہ سائفر آپ کو دکھانے لگے ہیں، یہ کیبنٹ نے اس کی اجازت دے دی ہے، اب ہم آپ کو اس کے کچھ حصے دکھائیں گے، مگر وہ دکھائے نہیں گئے تھے حصے. سو اٹ مینز، اس سے جو کوشچن اٹھتا ہے، جو پی ڈی ایم کہتی ہے کہ یو آر پروبیبلی پلئنگ آن اٹ. دیکھیں جی، پہلی بات یہ کہ اس کی سینسٹیوٹی آف دی ڈاکومنٹ تھا کہ دس واز ناٹ ڈی کلاسیفائڈ.
اسپیشل کیبنٹ میٹنگ جو تھی وہ اس میں ڈی کلاسیفائی کیا گیا فار دی پرپز آف اسپیکر اینڈ پریزیڈنٹ اینڈ چیف جسٹس آف پاکستان، بیکاز اس کے اوپر جو ہے سیکرٹ کوڈ ہے، اور وہ کوڈ جو ہے جب آپ اس کو ڈی کوڈ کرتے ہیں جو کی میں بتا رہا تھا، بیسیکلی سائفر کو ڈی سائفر کیا تھا. یہ ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ دکھائیں گے جرنلسٹ کو؟ نہیں دیکھیں جی، اس میں بڑا میں اپریشیٹ کروں گا کیبنٹ سیکرٹری اینڈ فارن سیکرٹری، دے ہیو پلیڈ ویری رسپانسبل رول، اور اسی طرح ہماری کیبنٹ نے بڑا رسپانسبل رول پلے کیا. آج تک کسی نے بھی سوائے ایک بات کے کہ جو کہ بعد میں نکل آئی کہ جی کس ملک کے تھا، پرائم منسٹر واز پلئنگ ویری رسپانسبل رول. ابھی تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وی آر واچنگ اے ٹام اینڈ جیری شو، ناٹ اے گورنمنٹ بین رن. ٹھیک ہے جی، وی ہیو شون ویری رسپانسبل ایٹیچیوڈ آل تھرو پروسیس. اور بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایک کتاب ہے جی ڈینیل مرکر کی، اس کتاب میں ہے نو ایگزٹ فرام پاکستان. اٹ سیز اٹ آل. جو ابھی مظہر بھائی نے بات کی یہ امریکہ کرتا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی کھڑا نہیں ہوا. اوکے عاطف قاسمی صاحب، رائٹ، عاطف قاسمی صاحب اس کا مظہر صاحب نے تو کلیئرلی کہا ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. ہم نے لاسٹ 3.5 ایئرس، بس ایک پوائنٹ ایڈ کر رہی ہوں کہ افتخار درانی صاحب، لاسٹ 3.5 ایئرس ہم نے ٹام اینڈ جیری کا شو بھی دیکھا ہے، ہم نے جو آپ کہہ رہے تھے امکانوں کا ٹولہ جو ہوتا ہے، ڈم ٹولہ، اس کو گورن کرتے ہوئے دیکھا ہے، ایسے لوگوں کو گورن کرتے ہوئے دیکھا ہے جو ٹی وی پہ دیکھتے جن کو پتا چلتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جرمنی اور جاپان کے رائٹ. سائفر کی کاپی بھی گم جاتی سب ایک دوسرے کی باری کا احترام کریں پلیز. عاطف قاسمی صاحب، کیا اس کا سولوشن نہیں نکلے گا کبھی بھی؟ آپ کو لگتا ہے مظہر صاحب کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے اینڈ مے بی ایوری ون از پلئنگ آن اٹ؟ دیکھیں آبویسلی مجھے نہیں لگتا کہ ابھی جو تحقیقات جس طریقے سے کروائی جا رہی ہیں اس سے اس کا کوئی وہ نکلے گا کہ جی یہ اس کا اینڈ ریزلٹ ہے، تحقیقات ہوئی ہیں، یہ چیزیں سامنے آ گئی. کسی کا یہ مقصد نہیں ہے اس موقع کے اوپر کہ سائفر کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کو سامنے لایا جائے. خان صاحب تو یہ کہتے ہیں اور بار بار وہ سائفر کا ذکر بھی کرتے ہیں. آپ نے بھی ذکر کیا کہ صحافیوں کو پرائم منسٹر ہاؤس میں بلایا گیا تھا، اس میں غالباً آپ بھی وہاں پہ موجود تھی، میں بھی وہاں پہ موجود تھا، اور ہمیں بھی وہ سائفر دکھایا نہیں گیا، ساتھ دور سے فائل دکھائی گئی تھی. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کیا پتا خان صاحب کچھ ایگزیجریٹ کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے حکومت کا موقف درست نہ ہو. تو جب تک یہ چیزیں سامنے نہیں آئیں گی یہ بحث چلتی رہے گی. لیکن یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جی 70 سال سے یہ ہوتا رہا اور ہم گڈی گڈی کھیلتے رہے، تو اس سب کچھ گڈی گڈی کھیل کے ان کے آگے سر نگوں کر کے ہم نے کیا کمال کر لیا؟ کیا ہم سوئٹزرلینڈ بن گئے یا اسکینڈینیویا بن گئے؟ حالت ہماری یہ ہے کہ 1 بلین پاؤنڈ کے لیے ہمیں روز اپنی ناک اور ٹانگیں رگڑنی پڑتی ہیں ہر جگہ پہ. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے نا کہ کیا وہی ہم نے پالیسی رکھنی ہے، اسی طرح سب سروینٹ رہنا ہے، اسی طرح اس کو روٹین کی کیبل کہنا ہے کہ یا پھر ہم نے ایک شفٹ دینی ہے اپنی پالیسی میں اور بتانا ہے کہ یہ چیزیں ہیں ان کے اوپر ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. فارمر پرائم منسٹر تو شفٹ نہیں دے سکتے پالیسی کو. آپ کو لگتا ہے کہ میجر سٹیک ہولڈرز کو شفٹ دینے کے لیے تیار ہے؟ جی میں ایگزیکٹلی اسی طرف آ رہا تھا. اس شفٹ کو لینے کے لیے ایک کولیکٹیو آپ کو پالیسی بنانی پڑے گی جس میں موجودہ حکومت کا کردار بھی ہوگا، سابقہ حکومت کا کردار بھی ہوگا، اور اس کے علاوہ دیگر لوگوں کا کردار بھی ہوگا، ریاستی انسٹیٹیوشنز کا.